بتا دیا برکت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے۔ سرکار نے بتا دیا، بولو نا، سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے، ایمان کہہ رہا ہے عبادت کی رات ہے۔ اور کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ، کلمہ درود اور نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھو، یہ تلاوت کی رات ہے۔ قرآن بھی پڑھو، یہ تلاوت کی رات ہے۔ شعبان کے مہینے کی ہے 15ویں شب، شعبان کے مہینے کی ہے 15ویں شب، رحمت برس رہی ہے، یہ رحمت کی رات ہے۔ رحمت برس رہی ہے، یہ رحمت کی رات ہے۔ اور سرکار کائنات نے جا کر بتا دیا، سرکار کائنات نے جا کر بتا دیا، خبروں پہ جا، خبروں پہ جاؤ، آج زیارت کی رات ہے۔ خبروں پہ جاؤ، آج زیارت کی رات ہے۔ اور فرمانے مصطفیٰ سے جو رہتے ہیں دور دور، فرمانے مصطفیٰ سے جو رہتے ہیں دور دور، ان کے لیے تو آج مصیبت کی رات ہے، ان کے لیے تو آج مصیبت کی رات ہے۔ اور پروردگار تجھ کو شہیدی کا واسطہ، پروردگار تجھ کو شہیدی کا واسطہ بخشش ہماری کر دے، شفاعت کی رات ہے۔ بخشش ہماری کر، آمین تو بولے، بخشش ہماری کر دے، شفاعت کی رات ہے۔ دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، دنیا سے جانے والوں کے حق میں دعا کرو، راحت انہیں ملے گی، یہ راحت کی رات ہے، راحت انہیں ملے گی، یہ راحت کی رات ہے۔ اور جو مانگنا ہے مانگ لو دل کھول کر نعیم، جو مانگنا ہے مانگ لو دل کھول کر نعیم، اللہ کی یہ خاص عنایت کی رات ہے، اللہ کی یہ خاص عنایت کی رات ہے۔ سرکار نے بتا دیا برکت کی رات ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ نبی پر درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان محترم، سورہ دخان کی ابتدائی آیت کریمہ، ابتدائی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، حامیم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ تو نہیں ہے، البتہ اس کا مطلب اور معنی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتانے سے اس کے خاص بندے جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب، روشن کتاب کی قسم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، آج کی رات بات دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ بڑوں کی ایک کہاوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ جو جاگا وہ پا لیا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ راتیں آئی چلے گئی، راتیں آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ناز اٹھائے اپنی قسمت پہ۔ آج یہ مبارک رات اللہ نے عطا فرمایا۔ کل تک جو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کا ہوتا تھا، کل تک جو ہماری نظروں کے سامنے چلا پھرا کرتے، ہم سے سلام مصافحہ ہوا کرتا تھا، بڑی افسوس کی بات اللہ ان کو یہ رات محروم کر کے اپنے پاس ان کو دعوت دے چکا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج پھر دوبارہ اللہ یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمایا، تو کچھ تو وجہ ہے۔ آج ہم حیات بھی ہے، رات بھی حیات ہے، یہ رات ہمیں توفیق بھی دے دیا اللہ تعالیٰ، تو کچھ تو بتانا چاہتا ہے کہ یہ رات دیکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ رات بڑی مبارک والی رات ہے، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، یہ رات عطا فرما کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، بندے ایک موقع پھر تجھے دے رہا ہوں، پھر مغفرت کی رات آ گئی، مغفرت مانگ لے، پھر رحمت دے رہا ہوں، لے رحمت مانگ لے، رحمت عطا کروں گا۔ ایک موقع پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر پچھلے راتوں کی طرح چلو بھائی انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں، گئے بسیٹ لے کے اوڑھ لے کے سو گئے، پھر صبح میں موزن اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اٹھے دو تین چائے کے گپا گپ دو گھٹ پی لیے، کیا ہے قصہ؟ وہی رفتار بےدردی جو پہلے کی ہوتی ہے۔ یہ مبارک رات تو ہاتھ سے چلے گئی، اس کی برکتیں ہاتھ سے چلے گئی، اس کا جو لطف اٹھانا تھا اس سے ہم تو محروم ہو جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ اپنے نبی کے صدقے میں یہ مبارک رات ان کے ہم گنہگاروں کی امت کو عطا فرما کے ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے آج کی رات۔ آپ عشاء پڑھتے دعا کرتے مولا مجھے ایک اور موٹر سائیکل دے دے، عشاء پڑھتے دعا کرتے مولا مجھے اچھی جاب دے دے، دعا کرتے کیا مولا میری روٹی روزی میں برکت دے دے، دعا کرتے مولا مجھے اچھی جو ہے حج عمرے کی توفیق دے دے۔ قربان جاؤں میں سرکار مدینہ کی عظمت پہ، اللہ ان کے صدقے میں آج یہ ایسی رات بنایا۔ لوگوں قسم خدا کی اتنے راتوں میں بندہ مانگتا تھا خدا دے یا نہ دے، یہ اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ آج کی وہ مبارک رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات اس 15ویں شعبان کو اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا آسمانی دنیا پر تو نظر کرے۔ میرے آقا کی نظر آسمان پہ جاتی ہے، جبریل سے کہتے ہیں جبریل آج یہ نورانی کشمکش کیسا، آج یہ نورانی منظر کیسا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا کے فرمان پہ جبریل کہتے ہیں حالانکہ آقا کو سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی یہ رات کی فضیلت کا اظہار کروانا چاہتے ہیں جبریل سے کہ جبریل ایک تو سید الملائکہ، یہ ہے سید الانبیاء والمرسلین، دونوں سید ہیں، وہ ملائکوں کا تاجدار، یہ نبوت اور رسالت کا شہنشاہ۔
کہتے ہیں جبریل یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے میں یہ بڑی برکت رات بنایا ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے، یہ لیلۃ المغفرہ ہے، یہ لیلۃ الرحمہ ہے۔ اللہ آج کی رات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی میرا بندہ، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اسے رزق عطا کروں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، جب سے مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، آج کی رات غروب آفتاب سے لے کر آج کی پوری رات طلوع صادق تک، طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو اولاد طلب کرے، میں اسے اولاد عطا کروں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے لیے اچھی بیوی یا زوجیت طلب کرے، میں اسے اس کی زندگی بنا دوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے لیے کوئی ملازمت مانگے، میں اسے اچھی نوکری عطا کروں۔ اللہ کی رحمت کہتی ہے کوئی میرا بندہ جو حج کی توفیق مانگے، میں اسے حج کی توفیق عطا کروں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے، اتنے رات بندہ مانگتا تھا، آج کی رات اللہ کی رحمت دے رہی ہے، اور بندے جا کے سو جائے تو کیا بات ہوگی۔ آج کی رات خدا کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت پکارتی رہتی ہے، بندو آؤ آج کی رات مغفرت لے جاؤ، بندو آؤ آج کی رات اللہ کی رحمت لے جاؤ، آج کی رات برکت لے جاؤ، آج کی رات اس کی ہدایتیں، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی مغفرتیں لے کے جاؤ۔ بڑی برکت والی رات ہے۔ جو مر گئے ان کے لیے بھی اللہ مغفرتیں فرما رہا ہے، جو زندہ ہے اللہ ان کے لیے بھی رحمتیں اتار رہا ہے۔ اب بندہ خود جا کے غفلت میں رہ کے سو جائے تو پھر قصور کس کا رہے گا؟ جاگے عزیزان محترم، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں آج کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرشتے رہتے ہیں ان کے لیے اپنی حکمتیں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی ایک لسٹ دے دیتا ہے کہ اسرائیل یہ تیری ڈیوٹی کہ اگلے سال تک کون کہاں مرے گا، کون کیسا مرے گا، کس کی روح کیسے قبض کرنا، یہ پوری لسٹ حضرت اسرائیل کو دے دی جاتی ہے۔ آج کی رات حضرت جو ہے میکائیل کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ کہاں کس مقام پہ برسات برسانا ہے۔ عزیزان محترم، اگر برسات نہ برسے، یاد رکھ لے، صرف ہم سمجھتے کہ بھائی اسرائیل کو تو صرف جو ہے ایک برسات برسانے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، اس پہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اگر برسات نہ برسایا جائے پھر اناج نہیں اگتا بھائی، برسات نہ برسایا جائے ہریالی نہیں اگتی، پھر ہم یہ سبزیاں نہیں ملتے، برسات نہ برسایا جائے فروٹ نہیں آتے، پھر ہم رمضان کے مزے کے فروٹ نہیں کھا سکتے، برسات نہ برسایا جائے گندم نہیں اگتا، روٹیاں نہیں کھا سکیں گے، برسات نہ برسایا جائے ہریالی نہیں اگتی، جانور مر جائیں گے قید سالی پڑھ کے، پھر ہم نہ بقرعید میں قربانی دے سکیں گے، نہ اپنے بچے کا عقیقے کے لیے بکرا کاٹ سکیں گے، اور نہ ہی گھر کی ٹھنڈی کے لیے کوئی قربانی۔ پانی میں ہی سب کچھ نعمتیں اسی سے نکلتے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، آج کی رات ایک فضیلت میں بتا دوں کہ حضرت آج کی رات ایسی فضیلت ہے، ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوا گزر جاؤں انشاءاللہ العزیز کہ اس رات ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی آج کی رات 100 نفل نمازیں ادا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 100 فرشتے عطا فرمائے گا۔ کیا کریں گے وہ فرشتے؟
बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं जो 100 रकात नमाज अदा करता है अल्लाह उसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है जिनमें से 30 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। कितने? 30 फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं और 30 फरिश्ते उसके लिए अज़ाब जहन्नम से महफूज रहने की दुआएं करते हैं। साथ 30 फरिश्ते उसको आफात दुनियावी से उसका दिफा करते हैं। यानी दुनिया में जो बलाएं, जो मुसीबतें, जो परेशानी आती है उन परेशानियों से, मुसीबतों से, उन आफत से बचाते हुए उसकी जो है परेशानी को दूर करने में लग जाते हैं। कितने हो गए? और नहीं करें क्या? माशाअल्लाह। चलो एक तो है, बंद करिए। 90 हो गए, बचे कितने? 10। आगे फरमाते 10 फरिश्ते उसको शैतानी वसवसों से बचाते हैं। आए एक और फजीलत में बताऊं, ये तो 100 रकात की थी। 8 रकात पढ़ ले बस, 8 रकात इंशाअल्लाह अजीज। 8 रकात एक सलाम से, यानी एक सलाम के साथ जो है 8 रकात पढ़ ले। हर रकात में अल्लाह के बाद 11 मरतबा सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा। कोई बड़ी बात तो नहीं है, नहीं। अल्लाह अकबर पढ़े, अल्लाह का सूरा पढ़े, कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा 11 बार। एक रकात होती है, 2 रकात दूसरे खड़े अल्लाह का सूरा पढ़े 11 बार कुल हु अल्लाहु अहद, फिर उठे अल्लाह के बाद 11 बार कुल हु अल्लाहु। 8 रकात कितना वक्त होगा जी? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 8 रकात अगर सुकून से पढ़ ले। फायदा क्या है? फायदा क्या है जानना चाहेंगे? चले एक मरतबा दरूद पढ़ ले नबी आले नबी पर, मैं इसका फायदा आपको बताऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबी जरा मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अस्हाबि वसल्लम। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है, इस नमाज को बीवी फातिमा ज़हरा की नमाज कहते हैं, सलातुल ज़हरा भी कहते हैं, बीबी फातिमा की नमाज कहते हैं। क्या फायदा इसका? सैयदा तैयबा ताहिरा राज़िया मर्दिया मखदूमा सैयदतुन निसाई अलल आलमीन। अपनी जान हजरते सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा बिन्ते ताजदारे मदीना, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है लुख्ते जिगर बीबी फातिमा इरशाद फरमाते, जो कोई आज की रात, इस शाबान की रात 8 रकात नमाज अल्लाह के लिए पढ़े, इसका सवाब, इसका हदिया, उन्हें सवाब की जरूरत नहीं है भाई, इसका तोहफा बीवी फातिमा को पहुंचाए। हजरत फातिमा इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक ये नमाज पढ़ने वाले की मग़फ़िरत ना फरमा लूं। क्यों ना फरमाए, क्यों ना जन्नत में ना लेके जाए। अरे हम जिस जन्नत को जाने के लिए तड़पते हैं, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है। वो हसन और हुसैन को जन्म देने वाली माँ बीबी फातिमा ज़हरा है, जो हमारी जो औरतें जन्नत जाने वाली है। हम सिर्फ जन्नत में जाए, हमारी माँ नहीं जाना, हमारी बीवियाँ नहीं जाना, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें नहीं जाना, सभी तो जाना है। तो जो औरत हमारे घर की जन्नत जाना हो, तो जन्नती औरतों की सरदार भी ये बीवी फातिमा ज़हरा है। ये पंजे तले पाक का घराना है। वो बीवी फातिमा फरमाते 8 रकात पढ़ के इसका हदिया पेश करे, मैं जन्नत में ले जाने की ज़ामिन बनती हूँ। क्या बात है।
یہ ہے جنتوں کے سردار۔ بہرحال آج کی رات انشاءاللہ العزیز 3 یاسین شریف پڑھے، اور تھوڑی سی ایک اور بات بتا دوں، حضرت طاؤسی یمانی فرماتے ہیں، میں آج کی رات حضرت امام حسن علیہ السلام سے آج کی رات کے بارے میں پوچھا کہ حضرت سرکار آج کی رات مولا آپ کیسے گزارتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اپنے نانا جان پہ درود پڑھنے میں لگا دیتا ہوں۔ پہلا حصہ نانا جان پہ درود پڑھتا گزار دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں لگا دیتا ہوں۔ کیا کرنے میں؟ کیا توبہ کریں گے؟ وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے جس صحابہ کو جنتی یا فلاں انتا فی الجنہ یا فلاں انتا فی الجنہ، جس صحابہ کو جنت کی بشارت دی، وہی نبی بچپن میں، ارے وہ صحابہ کو تو جوانی میں جنت کی بشارت دی، ان بچوں کو میرے نبی نے بچپن میں جنت کے سردار کی بشارت دی۔ وہ مغفرت جنت میں لگ جانے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے۔ مولا میرے نانا جان کی امت کو بخش دے، مولا میرے نانا جان کی امت کو بخش دے۔ پڑھتے حسن ہے، بخشے جاتے رسول اللہ کی امت ہے۔ یہ بخشوانے کا گھرانہ ہے بھائی، تو حسن استغفار میں لگا دیتے ہیں، اور آخری حصہ اللہ کی عبادت نماز میں تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ تو پھر طاؤس یمنی فرماتے ہیں مولا اس کے بارے میں کچھ اور فرمائے، کیا فائدہ اس کا؟ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ طاؤس یہی بات میں اپنے والد مولا علی سے پوچھا کہ ابا جان اس کی فضیلت کیا ہے، یہی بات میرے ابا جان نے فرمایا کہ میرے لال یہی بات میں اپنے نبی تاجدار مدینہ تمہارے نانا جان سے پوچھا، تو آپ کے نانا نے ارشاد فرمایا، کون؟ تاجدار مدینہ نے، کہ جو انسان آج کی رات یہ 3 حصہ میں گزار دے، کیا؟ پہلا حصہ درود پاک میں، دوسرا حصہ استغفار میں، تیسرا حصہ نماز تلاوت عبادت میں جو گزارے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے خاص مقربین بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ خاص مقبول مقربین جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ کون وہ مقربین؟ یہ بابا فخر الدین مقربین، یہ خواجہ غریب النواز مقربین ہیں، وہ بندہ نواز مقربین ہیں، وہ دکھر قبل عالم مقربین ہیں، وہ غوث پاک مقربین ہیں۔ پتا کیا چلا؟ جو 3 حصوں میں آج کی رات گزار دے، وہ بندہ ایسے بندوں کے ساتھ جنت میں جانے کے لائق بن جاتا ہے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوا میں حضرت ہمارے چاچا صاحب سے گزارش کروں گا، انشاءاللہ وہ آئیں گے اور آپ کو مزید اس رات کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور یاسین شریف بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، دعا ہوگی، تبرک تقسیم کریں انشاءاللہ، آرام سے کھاتے ہوئے سنیں، اور جتنا ہو سکے آج کی رات جو ہے عبادت میں درود استغفار میں گزارے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ وقت نہیں ہے، بس میں حضرت سے دعوت دوں گا انشاءاللہ، وہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔